بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رات نیوز کے خصوصی ویلاگ کہی انکہی کے ساتھ وجی احمد صدیقی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ سابق بیوروکریٹ اور تحریک انصاف کے رہنما اور اپنے تئیں عالم دین کہلانے والے اوریا مقبول جان نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ججوں کو اینتھراکس بھرے خط بھیجنے والا سلسلہ ایک ڈرامہ ہے تاکہ 6 ججوں کے خطوں کی طرف سے توجہ ہٹائی جا سکے۔ اس بات نے ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر دیا کہ تحریک انصاف کے زمانے میں جو کووڈ-19 آیا تھا تو اس کی آڑ لے کر تحریک انصاف کے بدترین مخالفین یا مخالف صحافیوں کو کس طرح ختم کیا گیا اور کس طرح امریکہ اور بھارت کے دشمن ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو راہ سے ہٹایا گیا۔ اوریا مقبول جان یہ بھول گئے کہ ان ججوں نے جو خط لکھا تھا اس کے جال میں یہ خود پھنس رہے تھے۔ ان ججوں نے اجتماعی طور پر ملک کے ایک ادارے کے خلاف شکایت کی تھی، یعنی مجموعی طور پر ان ججوں کا کہنا یہ ہے کہ اس ادارے کا ہر فرد عدالت کے معاملات میں مداخلت کر رہا ہے، جبکہ اس کا کوئی ثبوت انہوں نے پیش نہیں کیا۔ ان ججوں کے خلاف آئین کے آرٹیکل 206 کے تحت شوکاز نوٹس دیا جا سکتا ہے، لہذا اس سے پہلے کہ ان ججوں کے خلاف کوئی کارروائی ہو اور ان ججوں کے بارے میں جو مقدمہ دائر ہوا ہے اس کا کوئی فیصلہ ہو، مقدمے کی سماعت کرنے والے ججوں کو ہی فارغ کر دیا جائے۔ اس کا طریقہ ان کو قتل کرنے سے بہتر کوئی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے سپریم کورٹ کے 10، اسلام آباد ہائی کورٹ کے 8 اور لاہور ہائی کورٹ کے 6 ججوں کو زہریلے خطوط بھیجے گئے اور یہ اہتمام کیا گیا کہ ان تمام خطوط پر راولپنڈی جی پی او کی مہر ثبت ہو۔ کیا یہ بھی محض اتفاق ہے کہ ججوں کو زہریلے خطوط بھیجنے سے پہلے امریکی سفارتکاروں نے عمران خان سے ملاقات کی کوشش کی تھی؟ عمران خان کی عادت ہے کہ ججوں کو دھمکاتے ہیں، خوف زدہ کرتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ کے ججوں نے انٹیلیجنس ایجنسی کی مداخلت پر سپریم کورٹ کو خط لکھا تھا۔ کیا یہ بھی تلخ حقیقت نہیں ہے کہ کورونا کی آڑ میں اپنے مخالف ججوں، صحافیوں اور دیگر اہم افسران کو ٹھکانے نہیں لگایا گیا؟ صرف وہی لوگ کیوں مارے گئے جو پی ٹی آئی کے مخالف تھے؟ عارف نظامی کی اچانک موت ہوئی، جنہوں نے پنکی پیرنی کے ساتھ عمران خان کی شادی کی خبر لیک کی تھی اور ریحام خان کے ساتھ شادی کی خبر بھی انہوں نے لیک کی تھی۔ سابق احتساب جج ارشد ملک اچانک مارے گئے۔ چیف جسٹس وقار سیٹھ، جنہوں نے پرویز مشرف کو سزائے موت سنائی تھی، وہ مارے گئے۔ علامہ خادم حسین رضوی کچھ انکشافات کرنے والے تھے اور ان کا انتقال کووڈ-19 میں ہو گیا۔ انہوں نے فرانس سے سفارتی تعلقات ختم کرنے کے لیے دھرنا دیا تھا۔ پی ٹی آئی کی حکومتی دھرنے کو جس طرح کچلا گیا اور عمران خان کی حکومت نے جو ظلم کی داستان وہاں رقم کی وہ شرمناک ہے۔ پھر عمران خان نے توہین رسالت کی مرتکب آسیہ بی وی کو چیف جسٹس سپریم کورٹ ثاقب نثار سے مل کر جس سازش کے تحت رہا کیا وہ بھی ایک الگ کہانی ہے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کو، جو کہ ان کی ہی قید میں تھے، کیسے کس طریقے سے کورونا ہوا؟ اس کورونے کو ہتھیار کے طور پر استعمال کیا گیا تاکہ بھارت، اسرائیل اور امریکہ کو خوش کیا جا سکے۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان کے انتقال پر یورپ نے خوشیاں منائی تھیں، بھارت نے خوشیاں منائی تھیں، اسرائیل نے خوشیاں منائی تھیں۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان پر شمالی کوریا، ایران اور لیبیا کو نیوکلیئر ٹیکنالوجی فراہم کرنے کا بھونڈا الزام تھا اور یہ بھی کہا گیا تھا کہ انہوں نے سینٹریفیوجز ایران منتقل کیے تھے۔ یہ الزام جتنا احمقانہ اور بھونڈا تھا، اتنا ہی احمقانہ بلکہ غدارانہ اقدام پرویز مشرف نے ان سے اس ناکردہ جرم کا اعتراف کروا کے کیا۔ یہ بالکل اسی طرح کا الزام تھا جیسا کہ اسامہ بن لادن پر ایک پاکستانی صحافی نے الزام لگایا تھا کہ اس کے پاس ایٹمی ہتھیار ہے، اور صحافی نے یہ دعویٰ کیا تھا کہ اس نے یہ ہتھیار خود دیکھے تھے جو ایک بریف کیس میں تھے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایٹمی ہتھیار ایک بریف کیس میں کیسے آ سکتے ہیں؟ اتنی ایڈوانس ٹیکنالوجی تو صرف امریکہ اور یورپ کے پاس ہی ہو سکتی ہے۔
یہ بالکل اسی طرح ہے جیسے اسامہ بن لادن کا ایبٹ آباد میں پایا جانا۔ یہ ایک محض افسانہ تھا جو پاکستان کو بدنام کرنے کے لیے تراشا گیا۔ تو اوریا مقبول جان یہ کہہ رہا ہے کہ اینتھراکس کا کوئی حملہ نہیں ہوا۔ سائفر کیس کا ڈرامہ رچانے والے عمران خان آج اسی امریکہ سے مدد مانگ رہے ہیں۔ اینتھراکس کو بطور ہتھیار امریکہ استعمال کرتا رہا ہے۔ اینتھراکس کے حملے کا پہلی بار خطرہ 2001 میں سامنے آیا تھا، لیکن اس سے قبل یہ جان لیوا زہر ایک صدی سے دشمنی اور انتقام کے لیے استعمال کیا جاتا رہا ہے۔ 2001 میں امریکی محکمہ ڈاک کے ذریعے 22 افراد کو خطوط کے ذریعے زہر بھیج کر ہلاک کیا گیا۔ 1970 میں اس کی ویکسین آ چکی تھی۔ 2010 میں اینتھراکس کی ایک نئی قسم سامنے آئی۔ اینتھراکس کو حیاتیاتی ہتھیار کے طور پر بھی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی بائیو ویپن کے طور پر۔ پہلی جنگ عظیم میں جو 1914 سے 1918 تک جاری رہی، اینتھراکس کو بائیو ویپن کے طور پر استعمال کیا گیا۔ امریکیوں نے الزام لگایا ہے کہ جرمن فوج نے مویشیوں کو مارنے کے لیے ان کی خوراک میں اینتھراکس کو استعمال کیا اور ارجنٹائن میں اس کے نتیجے میں 200 خچر مارے گئے۔ 1932 میں جاپان کے بارے میں امریکی کہتے ہیں کہ انہوں نے اینتھراکس کو استعمال کیا۔ انہوں نے منچوریا پر حملہ کیا تو قیدیوں پر اینتھراکس کا استعمال کیا۔ اس کے علاوہ 11 چینی شہروں پر جاپان نے اینتھراکس کا چھڑکاؤ کیا۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ 1942 میں برطانیہ اور امریکہ نے حیاتیاتی ہتھیار پر کام شروع کیا اور اینتھراکس سے بھرے ہوئے 5000 بم جرمنی پر حملے کے لیے تیار کیے۔ برطانیہ نے اسکاٹ لینڈ پر اینتھراکس کے حملے کیے، جس کے نتیجے میں اسکاٹ لینڈ کے کئی علاقے 1986 تک اینتھراکس کی وجہ سے رہائش کے قابل نہیں تھے۔ کورین وار کے دوران امریکہ نے اپنے بائیو ویپن خوب استعمال کیے۔ 1971 میں امریکہ نے سوویت یونین کے شہر سیور ڈولکس پر اینتھراکس کا حملہ کیا۔ 96 لوگ بیمار ہوئے اور ان میں سے 64 مارے گئے۔ یہی وجہ ہے کہ سوویت یونین کے خاتمے کے بعد 2001 میں اینتھراکس کا امریکہ پر حملہ ہوا۔ دنیا کے بدترین نشے ہیروئن کو بنانے کے لیے کیلشیم ہائیڈرو آکسائڈ اور اسی طرح کی تمام کیمیائی اشیاء امریکہ سے ہی آتی ہیں۔ ایشیائی ہیروئن میں ہائیڈریٹ اور ہائیڈروکلورائڈ سالٹ ہوتا ہے جو پانی میں حل ہو جاتا ہے۔ تو اوریا مقبول جان صاحب، اینتھراکس ڈرامہ نہیں ہے۔ ڈرامہ تو 6 ججوں نے کیا تھا اور آپ کر رہے ہیں۔ بھارت پاکستان کے اندر گھس کر لوگوں کو قتل کر رہا ہے، لیکن اس سے پہلے وہ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنا چاہتا ہے۔ پاکستان کو اندرونی طور پر کمزور کرنے کا یہ کام کون انجام دے رہا ہے، یہ سب کے سامنے واضح ہو چکا ہے۔ عمران خان یہ بیان دے رہے ہیں کہ مجھے میدان میں کھڑے صرف 6 ججوں سے امید ہے۔ ہمیں تو یہ بھی معلوم کرنا ہے کہ وہ کون لوگ ہیں جنہوں نے چینی انجینئروں کو ایک بار پھر نشانہ بنایا اور پاکستان کے چین کے تعلقات کو خراب کرنے کی کوشش کی ہے۔ پاکستان کو محتاط ہونا ہوگا اور اپنی صفوں کی سختی کے ساتھ صفائی کرنی ہوگی۔ عید کے بعد پی ٹی آئی ہنگامے کرے گی، بھارت پاکستان پر حملہ کرنے کی کوشش کرے گا، عدالتوں کے مقدمات پر احتجاج ہوں گے، امریکہ کی جانب سے بھی کوئی مداخلت ہوگی، اور یہ سب ایک عالمی منصوبے کے تحت ہوگا۔ کسی کیمیائی ہتھیار کو بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ ہمارا یہ ویلاگ آپ کو کیسا لگا؟ اس کے بارے میں اپنی رائے سے ہمیں آگاہ کیجیے۔ ہمارے چینل کو لائک کیجیے، سبسکرائب کیجیے اور دوسروں تک بھی ہمارا پیغام پہنچائیے۔ اب ہمیں اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔